بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں سب سے پہلے کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ سلام اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر ایک حمل سے ایک ایک لڑکا اور ایک ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے پڑھ کر جوان ہوئے، ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی یعنی اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہوئی وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کا گٹھا اٹھا کر چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گہموں کا گٹھا اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئیں، تو اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حابیل و قابیل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل ہی کر دو، تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب وہ قتل کر چکا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، تو وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنی بہن کو قتل کر چکا، تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر پھراتا رہا۔ 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا
تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ اس نے بھی پھر اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی تو شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہتا اور اس کو اس بات سے ڈراتا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں پر اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے شروع کر دیا۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد، آتش پرستی، بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس بیٹے کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کی، یعنی کہ زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے، مرنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زنا کار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی کہ پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ کوئی اور کرے یعنی کہ غیر شادی شدہ تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سر عام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔